بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، خواب انسان کی زندگی کا ایک راز ہیں۔ بعض اوقات خواب میں ایسے مناظر یا علامات دکھائی دیتی ہیں جو رب کی طرف سے خوشخبری، ہدایت یا مستقبل کی بہتری کی بشارت ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی ایسے خواب دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ عظیم لکھنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے 20 خوابوں کی اور ان کی تعبیرات کی کہ جو اللہ کی طرف سے بڑے انعام ملنے کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، خواب سب کے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کے تھرڈ پارٹ میں آج کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کے ساتھ، اور ویڈیو کے لاسٹ میں پیاری سی دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ سبھی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان کریں، خواب کو ایک ہی میسیج میں بیان کریں، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف۔ تو پہلا میسیج آیا ہے کچن وتھ تسنیمہ کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں، میں ان کو پکڑتی ہوں اور پھر بارش ہونے لگتی ہے، میں خود رو رہی ہوتی ہوں اور دعا کر رہی ہوتی ہوں، پھر میرے ہسبینڈ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اس کی کائنڈلی تعبیر بتا دیں۔ تو آپ کا خواب جو ہے یہ مجموعی طور پر خوف، آزمائش، محبت، دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ یا آپ کے شوہر کو کسی وقتی پریشانی یا آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی دعا، صبر اور محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور معاملہ خیر و عافیت سے حل ہو جائے گا۔ بارش اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے ایک بہن کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں خود کو گاؤں میں دیکھا ہے اور رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور میں اپنی بہن اور کزن سے کہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ سو جائے، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، اور پھر صبح کو گاؤں کے دوسرے گھر میں اپنے مرحوم نانا کو بہت شیطانی روپ میں دیکھا۔ میں وہاں سے بچ کر آ جاتی ہوں مگر میرا بیٹا وہاں رہ جاتا ہے اور میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، اور میں سب سے کہتی ہوں کہ میرا بیٹا لا کر دو، میری امی کو فون کر کے بلاؤ، یہاں جلدی کرو پلیز، اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو پیاری بہن، آپ کا خواب جو ہے وہ روحانی بھی ہے اور شیطانی بھی ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل میں کچھ پرانے خوف، خاندانی دباؤ یا ماضی کی یادیں موجود ہیں جو آپ کی نیند، سکون اور جذباتی حالت پر اثر ڈال رہی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے یا گھر والوں کے لیے شدید محبت اور تحفظ کا جذبہ رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے ہدایت، حفاظت اور خیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، چاروں کل اور سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ اپنے مرحوم نانا کے لیے قرآن پاک کا ایصال ثواب کریں اور اپنے بیٹے کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کی دعا جو ہے یہ پڑھتی رہیں۔ اگر دل میں بوجھ ہو تو صدقہ دیں، کسی ضرورت مند کو کھانا یا کچھ رقم۔
تو یہ تھے آپ کے خواب. اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان 20 خوابوں کی طرف کہ جو یہ واضح دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کوئی بڑی کامیابی یا بڑا انعام لکھ چکے ہیں. تو پہلا خواب ہے کعبہ یا حرم شریف کو دیکھنا. یہ خواب روحانی بلندی، دعاؤں کی قبولیت اور تقدیر میں نیکیوں کی زیادتی کی علامت ہے. دوسرا خواب ہے روشنی یا نور دیکھنا. اگر خواب میں کسی نے نور یا روشنی دیکھی ہے تو یہ ہدایت، اللہ کی طرف سے توجہ اور باطنی ترقی کی علامت ہے. ہمارا تھرڈ خواب ہے قرآن پاک پڑھتے یا سنتے ہوئے دیکھنا. یہ خواب علم و حکمت، دلی سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کی واضح تعبیر ہے. ہمارا فورتھ خواب ہے سبز رنگ کے کپڑے یا سبز باغ دیکھنا. خوشخبری، کامیابی اور رزق میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اونچی جگہ یا پہاڑ پر چڑھنا مقام اور مرتبے میں بلندی، عزت اور قیادت کو ظاہر کرتا ہے. اگر کسی نے خواب میں اولیاء اللہ یا نیک ہستیوں کو دیکھا ہے تو یہ خواب روحانی ترقی، اللہ کی قربت اور مشکل وقت میں مدد کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوستو، اگر آسمان کی طرف اڑتے ہوئے یا اوپر کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ ترقی، بلند مقاصد اور خوابوں کی تکمیل کی واضح علامت ہوتا ہے. ہمارا 8 خواب ہے دعا مانگتے ہوئے یا قبول ہوتے ہوئے دیکھنا. یہ خواب اللہ کی خاص رحمت، تقدیر کی تبدیلی اور حاجات کی تکمیل کی تعبیر ہوتا ہے. ہمارا 9 خواب ہے سمندر یا دریا کا پرامن منظر دیکھنا. یہ خواب دل کا سکون، رزق میں اضافے اور زندگی میں برکت کی علامت ہے. ہمارا 10 خواب ہے نیا لباس پہنے ہوئے دیکھنا. نئی شروعات، کامیابی اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے سونا، چاندی یا ہیرے جواہرات تو یہ خواب دولت، نعمتوں اور قیمتی مواقع کی طرف اشارہ کرتا ہے. 12 نمبر پر آ جاتا ہے نماز پڑھتے یا مسجد میں جاتے ہوئے اگر خود کو کسی نے دیکھا ہے خواب میں تو یہ خواب دین کی مضبوطی، زندگی میں نظم اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کی تعبیر ہوتا ہے. دوستو، اگر کسی نے خود کو خواب میں آسمان سے کچھ اترتے یا روشنی پڑتے دیکھا ہے تو یہ خواب اللہ کی رحمت نازل ہوتے اور مقدر سنورتے ہونے کی تعبیر ہے. پرندوں کو اگر کسی نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے، خاص کر سفید رنگ کے پرندوں کو، تو یہ خواب آزادی، خوشخبری اور روحانی بلندیاں حاصل ہونے کی تعبیر ہوتا ہے. 15 نمبر پر ہے پھولوں یا باغیچوں میں ہونا. اگر آپ یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آپ بہت ہی خوبصورت باغ میں ہیں اور جو کہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ خواب خوشحالی، محبت بھرا ماحول اور نعمتوں کی بشارت دیتا ہے. 16 نمبر پر آ جاتا ہے بارش کا سکون بخش منظر دیکھنا. یہ خواب رحمت، گناہوں کی معافی اور تقدیر کی نرمی کی واضح علامت ہوتا ہے. 17 نمبر پر ہے کسی نبی یا فرشتے کا دیدار کرنا. بہت بڑی خوشخبری، اللہ کی خصوصی مہربانی کی تعبیر ہے. سفید لباس میں خود کو دیکھنا پاکیزگی، نئے دور کا آغاز اور روحانی صفائی کو ظاہر کرتا ہے. 19 خواب ہے ستارے یا چاند کو اپنے بہت قریب دیکھنا. خواب میں عزت، کامیابی اور اللہ کی طرف سے روشنی اور تقدیر میں بڑے انعامات کی طرف علامت ہے. اپنے آپ کو خوش اور مطمئن حالت میں دیکھنا ہمارا 20 خواب ہے اور یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہونے والی ہیں اور آپ کی تقدیر بہت اچھی اور بہتر ہے. دوستو، ایسے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تسلی، بشارت اور ہمت دینے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں کچھ عظیم اور خوشگوار لکھنے والا ہے. شکر گزاری، صبر اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ خواب حقیقت میں بدل جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین، آسانی اور کامیابی کی راہیں کھولے. آمین ثم آمین. دوستو، آج ہے ویڈنسڈے، تو بدھ کے دن کا وظیفہ اور اس کی اہمیت. دوستو، بدھ
کا جو دن ہے یہ روحانی لحاظ سے شفا یابی، ذہنی سکون اور جسمانی صحت کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ بدھ کے دن قرآن اور حدیث یا دینی تعلیم حاصل کرنے سے علم میں برکت اور ذہن میں روشنی آتی ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو یا رشتوں میں کھنچاؤ ہو تو بدھ کے دن نرمی اور صلح کی کوشش کرنا خاص طور پر فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بدھ کے دن کا مجرب وظیفہ جو ہے وہ ہے یا شافی، جس کا مطلب ہے اے شفا دینے والے، اور اس کی تعداد ہے 111، یعنی کہ صبح فجر سے لے کے نماز عشاء کے بعد تک جو ہے آپ نے اس وظیفے کو آپ کسی بھی ٹائم میں کر سکتی ہیں، اور اول و آخر آپ نے باوضو ہو کر 11 بار، یعنی کہ تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر درمیان میں آپ نے یا شافی 111 مرتبہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، اور لاسٹ میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی بیماری، دل کے بوجھ یا کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو غمگین ہیں ان کے دل کو سکون دے، جو پریشان ہیں ان کے مسئلے آسان فرما، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو راستہ بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کا قرض ادا کروا دے، جو امتحان میں ہیں انہیں کامیابی دے دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی تسبیح بھی ضرور کریں۔ یہ بھی آج بدھ کے دن جو ہے یہ پڑھنا، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور ہر طرح کی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور دنیا کی بھلائی دونوں کے لیے جو ہے یہ بہت اچھی دعا ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئے ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔